حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو طالب سے کہ آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہے اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولے، محمد مصطفیٰ، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں پیارے آقا دو جہاں بھی تھے، آپ کے ساتھ ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ محمد کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستہ میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلہ میں جتنے لوگ، سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپائے خیر و برکت تھے۔ رہا ختیجہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی کسی بات کو نہ ٹالتا، جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو ختیجہ نے جو فرمائشیں کی تھی اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلہ کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کی غرض سے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا ایک نوجوان۔ راہب بولا، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ میسرہ نے جواب دیا، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بے تابی سے پوچھا، اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں، جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور، جو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، بولا، میسرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی قوم
اور اس کی قوم میں جو جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلہ میں پیارے آقا دو جہاں کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ پیارے آقا دو جہاں کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب چونکہ عیسائی تھا اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ پیارے آقا نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کر دی۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مرل زہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد مصطفیٰ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ پیارے آقا دو جہاں اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانہ میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر ہوئے رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی کہ پہچانے کون ہے۔ اس سوار کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ہیں۔ ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دروازہ پر پہنچے تو خدیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روایات بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہیں، دل ہی دل میں اشک کرتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی ان کو مو رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر تھیں۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھا میں بہت پیچھے، اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور جب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک